الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ملک مصر پر چڑھائی کی تو عیسائی لشکر کے سپاہ سالار جرجس نے تمام عیسائی ممالک سے فوج جمع کی اور ٹڈی دل لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں لے آیا اور انتہائی کوشش سے سپاہیوں کو جوش دلا کر حملے پر حملہ کرتا رہا، لیکن اسلامی مجاہدین کی آہنی دیوار سدِ سکندری کی طرح ناقابل عبوری ہی ثابت ہوئی۔ جرجس کو جب کامیابی کے آثار نظر نہ آئے تو اس نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ جو شخص سپاہ سالار اسلام کا سر کاٹ کر لائے گا، جو اسلامی لشکر کا سپاہ سالار ہے، کمانڈر ہے، اس کا سر کاٹ لائے گا، اس کو گراں نقد انعام کے علاوہ یعنی دنیاوی مال اور دولت کے علاوہ میں اپنی خوبصورت اور شیر دل لڑکی بھی دے دوں گا۔ اللہ! اس اعلان سے ہوس پرستوں میں جوش پیدا ہوا اور جرجس کی لڑکی حاصل کرنے کی خاطر ہر عیسائی سپاہ سالار اسلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا سر قلم کرنے کی کوشش کرنے نہ لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عاص کو اپنی حفاظت کا خاص طور پر انتظام کرنا پڑا، اور جب اس کی اطلاع بارگاہ خلافت میں پہنچی یعنی حضرت عمر تک پہنچی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حمایتی فوج کے سپاہ سالار بن کر انتہائی سرعت کے ساتھ یعنی جلدی سے آ پہنچے اور سب سے پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، تعجب ہے کہ آپ جیسے مرد میدان سیاست اور مدبر کو اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں، یعنی آپ اتنے بڑے سپاہ سالار ہیں لیکن اپنی حفاظت کے لیے کوئی فوج نہیں۔ اس کا علاج تو بہت آسان ہے۔ انہوں نے یہ سن کر کہا کہ اس کا علاج بہت آسان ہے، کل ہی اسلامی فوج میں اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص جرجس کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو گراں نقد انعام کے علاوہ جرجس کی پری پیکر لڑکی بھی نذر کی جائے۔ انہوں نے بھی وہی اعلان کیا۔ حضرت عمر بن عاص اس رائے سے بہت خوش ہوئی اور یہ اعلان کر دیا گیا۔ اب جو میدان جنگ میں دونوں فوجیں صف آرا ہوئی یعنی آپس میں ٹکرائیں تو آغاز جنگ کا اشارہ پاتے ہی مسلمانوں نے ایسے جوش اور خروش سے حملے کیے کہ عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور مسلمان مجاہدین دشمنوں کو کاٹ کاٹ کر راستہ صاف کرتے ہوئے جرجس کی طرف بڑھنے لگے۔ جرجس کی لڑکی بھی اپنے باپ کے دوش بدوش مقابلہ پر تلی ہوئی تھی، لیکن تقدیر نے پاسا جو پلٹا تو جرجس ایک ہی غازی کے وار سے قتل ہو گیا اور اس کا اعلان ہوتے ہی عیسائیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے، سارا جوش و خروش کافر ہو گیا۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ جرجس ہی مارا گیا تو سب سپاہیوں کے جوش پست ہونے لگے، بھاگنا چاہا مگر بے سود سینکڑوں گرفتار ہوئے اور ان قیدیوں میں جرجس کی لڑکی بھی پابا زنجیر ہو گئی یعنی انہیں بھی قید کر لیا گیا۔ جشن فتح میں اب جب فتح ہو گئی مسلمانوں کو، اب فتح کی جب خوشی منانے میں حضرت عمر بن عاص
رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کی تعریف کی، لڑنے والوں کی تعریف کی، اور فرمایا میں جرجس کا سر قلم کرنے والے مجاہد بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ کس نے جرجس کو قتل کیا؟ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے تاکہ حسب وعدہ انعام سے سرفراز کیا جائے، اسے انعام دیا جائے۔ اس اعلان کے بعد کچھ دیر انتظار کیا مگر کسی نے آگے بڑھ کر اپنا نام پیش نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بکمال متانت فرمایا کہ کوئی مجاہد بھائی اپنے آپ کو ظاہر کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے بہتر ہے کہ جرجس کی لڑکی سپہ سالار اسلام خود قبول فرما لے، یعنی اسلام کے جو سپہ سالار ہے وہ خود انہیں قبول فرما لے۔ حضرت عمر بن عاص افسوس کہ میں بھائی عبداللہ بن زبیر کا مشورہ قبول نہیں کر سکتا، یعنی جو عبداللہ بن زبیر نے جو مشورہ دیا کہ جرجس کی لڑکی کو میں قبول کر لوں، میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ میں اس جاں باز مجاہد کی حق تلفی جس نے یہ میدان سر کیا ہے نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میرا قیاس غلط نہیں تو میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں اور میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اس مبارک اقدام کا صحرا عبداللہ بن زبیر ہی کے سر ہونا چاہیے، یعنی جرجس کی بیٹی کو حضرت عبداللہ بن زبیر ہی کو قبول کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس میدان کا سر کرنے والا ابھی تک تو آگے بڑھا نہیں، یعنی کس نے یہ کام انجام دیا؟ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ مجاہدین بھائی عبداللہ بس اب اظہار حقیقت میں تعامل نہ کیجیے، آپ کو بے تحاشا جرجس کی طرف بڑھتے ہوئے ہم سب نے دیکھا ہے، یعنی سب مجاہدین نے کہا حضرت عبداللہ بن عزیز سے کہ آپ جو بات چھپا رہے ہیں اسے ظاہر کر دیجئے، کیونکہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ جرجس کی طرف بڑھنے والا شخص آپ ہی تھے، بلکہ ہم کو اندیشہ تھا کہ کہیں دشمنوں میں گھر کر آپ شہید نہ ہو جائیں۔ اس طرح آپ جرجس کی طرف بڑھ رہے تھے، ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آپ شہید نہ کر دیے جائیں، کیونکہ جناب جرجس کا قاتل آپ کے سوا دوسرا کون ہے؟ جرجس کو مارنے والا آپ ہی ہے، آپ کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ شہرت اور انعام کے لالچ میں نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھ کر میں نے یہ خدمت انجام دی۔ اگر سب بزرگوں کی یہی خواہش ہے تو میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ چنانچہ جرجس کی لڑکی کا آئین اسلام کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے عقد کر دیا گیا، اور مجاہدین نے جوش مسرت میں 2 گانا یعنی 2 رکعت نماز ادا کیا، اور بارگاہ خلافت میں اس عظیم کارنامے کی اطلاع دے دی گئی۔ اب اس سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تدبیر و سیاست میں بھی بڑے ماہر تھے، یعنی سیاسی معاملے میں بھی بہت بڑے ماہر تھے، اور دشمن کی سیاسی چال کو خوب سمجھ لیتے تھے، اور معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی لڑائی محض اعلی کلمت الحق کے لیے ہوتی تھی، اسلام کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ شہرت و انعام کے لالچ میں نہیں لڑتے، اور مال غنیمت جو کچھ بھی حاصل ہو وہ مسلمانوں کا مقصود اصلی نہیں ہوتا، مقصود اصلی رضائے حق ہوتا ہے۔ جس طرح گندم بونے والے یعنی گیہوں بونے والے کا مقصود اصلی تو دانہ گندم ہوتا ہے، جو زمین پر گیہوں بوتے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ گیہوں لانا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرالی جو ہوتا ہے، پرالی اور بھوسا بھی اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کا مقصود اصلی یعنی اصل مقصد جو ہے وہ رضائے حق ہی ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح کوئی دانا شخص یعنی عقل مند شخص گندم یعنی گیہوں اس لیے نہیں بوتا تاکہ اسے پرالی اور بھوسا مل جائے۔ بولیے گیہوں بونے والے کیا اس کے جو پرالی ہوتے ہیں ویسٹ جسے کہتے ہیں اس کے لیے گیہوں بوتا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ گیہوں کے لیے بوتا ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان صرف اس لیے جنگ نہیں کرتا کہ اسے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے۔ دنیاوی منفعت یعنی دنیاوی فائدہ تو ایک بھوسا ہے جو خود بخود ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ بہرکیف ان مجاہدین کرام کے صدقے اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کی